کہتے ہیں پاکستانی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کا ایک بیان سامنے آیا ہے کہ اب قرض دینے والے ممالک محتاط ہو گئے ہیں، اس وجہ سے ہمیں مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ اس اعتراف پہ آپ ضرور کچھ کو کامنٹ کریں۔ تو حسین احمد صاحب اب قرض دینے والے، انہوں نے کہا نا اب قرض دینے والے ممالک محتاط ہو گئے ہیں، بھائی ان کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ بڑے فنکار آ گئے ہیں، اب وہ محتاط ہو گئے ہیں، تو انہیں پتہ ہے وہ لوگ آ گئے ہیں جن کی ہتھیلیوں میں چھید ہیں، اور اس کے علاوہ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ کوئی پاکستان کی کوئی لوکیشن چینج ہو گئی ہے، پاکستان کی آبادی چینج ہو گئی ہے، کچھ بھی نہیں۔ السلام علیکم ویورز، آج کا پہلا سوال ہے پروین حمید ہیں یو کے سے۔ وہ کہتے ہیں جی پاکستان میں جمہوریت کے حوالے سے آپ کا کہنا 100% درست، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگلی نسلوں کی بہتری کے لیے پاکستان میں کس قسم کا نظام حکومت لایا جائے تو ملک و قوم کے حالات میں بہتری کا امکان ہے۔ پروین بی بی، گزارش یہ ہے کہ نظام اچھے برے نہیں ہوتے، اس وقت بھی اگر آپ دنیا میں دیکھو، ڈیموکریسی، انگلینڈ، باقی ممالک، امریکہ، دوسری طرف چائنیز، ساؤنڈ بیریئر ہی توڑ دیا انہوں نے۔ اب وہ مستقبل قریب میں سٹیٹس جو ہے سپر پاور کا، وہ اس کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ سعودی عربیہ میں بادشاہت ہے، مسلمانوں میں تو خیر موسٹلی ہے، لیکن وہ اب جس طرح وہ ساؤنڈ بیریئرز توڑ رہا ہے وہاں، وہ جو ان کا MBS محمد بن سلمان، مجھے تو لگ رہا ہے وہ ریولوشنری سٹیپس لے رہے ہیں، آہستہ آہستہ لبریٹ کر رہا ہے، سوسائٹی کو کھول رہا ہے۔ قرآن پاک کا حکم ہے کہ مومن اپنے عہد کے ساتھ ہم آہنگ ہوتا ہے، جس عہد میں زندہ ہوتا ہے اس کے تقاضوں کو سمجھتا ہے اور ایڈریس کرتا ہے، وہ کر رہا ہے۔ اصل بات ہے ہیومن مٹیریل کی، اگر وہی گھٹیا ہے، یہ بالکل ایسے ہے کہ اگر آپ 800 cc کی گاڑی ہو یا رولز رائس ہو، مرسیڈیز ہو، ڈرائیور ہی اگر چول ہے، اس کو ڈرائیونگ آتی نہیں، جون سی گاڑی چاہو گے اس کو دے دو، توڑ پھوڑ کے آپ کے ہاتھ میں پکڑا دے گا۔ ایکسیڈنٹ میجر نہ بھی کرے، وہ ماڑا موٹا کرے، وہ نہ بھی کرے، تو جس طرح وہ ڈرائیو کرے گا وہ وہیکل کا بیڑا غرق کر دے گا۔ سو اٹ از ناٹ یہ اچھا۔ یہ پاکستان میں جو صورتحال میرے نزدیک اب سے نہیں ہے، کئی سالوں سے ہے، میں 32 سال سے کالم لکھ رہا ہوں، پرانے اٹھا کے دیکھ لیں، وہی رونے ہیں میرے۔ پاکستان میں وہ صورتحال کریٹ مدتوں سے ہو چکی ہے کہ پہلے مرغی یا انڈا، اس سوال کا جواب، وہ ہیومن مٹیریل کہاں سے آئے گا؟ جس کے پاس فلوس ہے اس کے پاس عقل نہیں ہے، جس کے پاس عقل ہے یا تجربہ ہے یا جو بھی آپ لفظ استعمال کرنا چاہو، وہ ویسے کم ظرف ہے، حوث زر کا مارا ہوا وہ لوگ۔ یہ غلط نہیں ہے، یہ ملک یہاں میں نے اور آپ نے تو نہیں پہنچایا، کون لوگ ہیں جنہوں نے اس کو قرضوں کی دل میں قرضے کھا جاتے ہیں؟ یہ کو 2-3 ملک ایسے ہیں جنہوں نے IMF کے سیدھا گریبان پکڑ لی، انہوں نے کہا تمہیں نہیں پتا، تم سے لے کے جو کھا جاتے رہے ان سے کلیم کرو۔ یہ قرضے کھا جانے میں ان کی جو خربوں کی جائیدادیں ہیں نا باہر، انہوں نے ہر طریقے سے ملک کو لوٹا ہوا ہے۔ سو میرے پاس سچی بات ہے سوال کا جواب نہیں ہے، اور جہاں تک معاملہ پہنچ گیا ہے مجھے وہ ریورس ہوتا بھی دکھائی نہیں دے رہا۔ آئی ایم سوری، لیکن میری اپنی محدود عقل کے مطابق یہی ریئلٹی ہے۔ بہرحال اگلا سوال ہے جی پرویز احمد ہیں جدہ سے، دلاور خان ہیں پشاور سے، شبانہ علی ہیں اسلام آباد سے۔
عمران خان نے اعتراف کیا ہے کہ لانگ مارچ والے دن ہمارے کچھ لوگوں کے پاس پستول تھے. پھر تو بھلا وہ مداخلت کرنے والوں کو جنہوں نے عمران خان اور حکومت کو روک لیا، ورنہ خون خرابہ ہونے کا بہت زیادہ امکان تھا. سوال یہ ہے کہ حالات اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں تو اس خوفناک مسئلے کا حل کیا ہے؟ مسئلے کا حل تو جی میں تو کئی سالوں سے کہہ رہا ہوں. درمیان میں ایک پیچ آیا بھی تھا. اچھا، پاکستانی پرسکون تھے، کاروبار ٹھیک تھا، اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوئی تھی. اس کے بعد پھر وہی نوست طاری ہو گئی ہے ملک پہ. حل تو ہے لیکن اس حل کا میں سن کہ تنگ آ گیا ان لوگوں کی باتیں. حل موجود ہے، ڈیموکریسی وغیرہ کے ڈھونگ سے جان چھڑاؤ، بندے کے پتروں کی طرح کام کرو، ایک بے لوس قسم کا گرو، کوئی مصطفیٰ کمال ہو، ذاتی لالچ، ہوس اور اس سے ماورا، اور وہ پوری طاقت کے ساتھ. اب فلسفہ کیا ہو، یہ ہم ہی لوگوں نے ایجاد کیا ہے، ہمارے بزرگوں نے صدیوں پہلے. وہ کیا ہے؟ ڈنڈا پیر ہے بگڑیاں تگڑیاں تھا. لیکن صرف ڈنڈے پہ نثار نہیں، ساتھ حکمت عملی، ایک اسٹریٹجی، ایک لانگ ٹرم منصوبہ، اس کو حصوں میں تقسیم کرنا. یہ پہلے 3 سال میں، یہ دوسرے 3 سال میں، تیسرے 3 سال میں، یہ چوتھے. اس طرح کر کے میرا خیال ہے آزمایا جا سکتا ہے. بتھیرا گند آپ نے سیاسی آزما لیا، بس کریں. اچھا جی، یہ جی ہمارے دوست رام چند یا چندر ہوگا، میرے پاس جو ہے وہ رام چند لکھا ہے، جیسلمیر سے، انڈیا. وہ کہتے ہیں جی پرنام بھی سلام بھی. بی بی سی پہ ایک کالم نگار نے معنی خیز جملہ اپنے کالم میں لکھا ہے جو حرف بحرف پیش کر رہا ہوں. جب معاملات جانبداری کے بس میں نہ رہیں اس وقت غیر جانبداری کا اعلان کر دینا. کچھ اور تو ہو سکتا ہے، غیر جانبداری ہرگز نہیں. تو مانا کہ یہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے، مگر ہمسایہ ہونے کے ناطے ہمیں پاکستان کے حالات سے دلچسپی ہے، اس لیے اس جملے پہ ضرور کچھ کہیں. رام چند صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ بالکل آپ کی دلچسپی جائز ہے، ہونی چاہیے. دنیا بہت تیزی سے گلوبل ولیج میں تبدیل ہو نہیں رہی، ہو چکی ہے. تو پاکستان اور ہندوستان تو قریب ترین ہمسائے ہیں، صدیوں ہم نے اکٹھے گزاری. آپ کو تو دور دراز جو ملک ہیں ان کے معاملات میں بھی ایک ہوش مند پڑھے لکھے آدمی کو دلچسپی ہونی چاہیے. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو بات 100% درست کی ہے جس نے بھی کی ہے.